نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے حق ہیں اس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1240۔ فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں جی؟ 5۔ سب سے پہلا حق یہ ہے رد السلام۔ جب آپ کو کوئی سلام کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو آپ اس کے جواب کے اندر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں، جب ہم سلام کے جواب کے اندر صرف وعلیکم السلام کہتے ہیں تو اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر ساتھ رحمت اللہ کہیں تو 20 نیکیاں ملیں گی، وبرکاتہ بھی کہیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں جنت الحلال دوزخ الحرام، یہ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمیشہ سلام کے اندر پہل کرنی چاہیے۔ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے، سوار کو چاہیے کہ وہ پیادہ کو سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے تھے کہ حضور کو پہلے سلام کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو تکبر سے بری کر دیتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں رہے گا۔ اور آج بہت افسوس سے کہا جاتا ہے، آج مائیں اور باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا کسی کو خود سلام نہیں کرتا، جو اس کو سلام کرتا ہے اس کو جواب دیتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اسی لیے ہمیشہ سلام کریں۔ اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جاننے والوں کو سلام کریں گے، اور جس کو جانتے نہیں ہوں گے اس کو سلام نہیں کریں گے۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، اگر کسی کو سلام کر دے تو وہ دیکھنے لگے تھا بھائی اس نے سلام کیوں کیا ہے۔ حالانکہ عزیز ساتھیو، جو بھی ملے اس کو ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ یہ ہو گیا سلام کا جواب دینا، ایک حق۔ دوسرا کیا ہے؟ عیادت المریض، کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرنا۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے تیمارداری کرنا، ایک ہوتا ہے تعزیت کرنا۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے اوپر تعزیت کی جاتی ہے، اور جب کوئی بیمار ہو تو پھر اس کی تیمارداری کی جاتی ہے۔ جب کسی بیمار کے پاس آپ جا رہے ہیں تو یاد رکھیں اس کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور پھر آ جائیں۔ اور جب جانے لگیں تو خالی ہاتھ مت جائیں، جاتے ہوئے کوئی پھل وغیرہ جو اس کی صحت کے لیے بہتر چیز ہے وہ لیتے جائیں۔ بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کو پوچھنے کے لیے ایک آئے، گھر والوں نے ان کو شربت پلانا ہے، چائے پلانے، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، وہ سارا دن مہمان آتے رہتے ہیں اور گھر کا چولہا چلتا رہتا ہے۔ عزیز ساتھی، یہ مناسب نہیں۔ جب بھی آپ جائیں کچھ نہ کچھ تو لے کر جائیں، اور اگر بیمار آپ کے بیٹھنے سے خوش ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر بے شک اور بیٹھ جائیں، ورنہ جلدی بیٹھیں اور جلدی آ جائیں۔ فرمایا جو کسی مریض کی تیمارداری کے لیے صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو پہلا حق سلام کا جواب دینا، دوسرا حق مریض کی عیادت کرنا، تیسرا واتباع الجنائز، اگر کوئی فوت ہو جائے تو گھر سے اس کے جنازہ گاہ کے اندر جانا، اس کا جنازہ پڑھنا، اور جنازے کے بعد اس کو قبرستان لے کے جانا اور دفن تک شریک رہنا، یہ اس کا حق ہے۔ کتنے سارے اس کے آپ کے ساتھ تعلقات رہے، اب تو وہ جا رہا ہے، دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، اور آپ کو اتنی فرصت نہیں ہوتی۔ آج بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے، آج جب جنازے کے لیے جاتے ہیں تو صرف چہرہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم جنازے میں آئیں۔ جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں آپ کے جنازے کے اندر، اس کے بعد فوراً واپسی۔ ان کو افسوس بھی یہ نہیں ہوتا کہ یار ہم کم از کم قبرستان تک چلے جائیں، دل کے ساتھ افسوس ہونا چاہیے اور قبرستان تک جانا چاہیے۔ آگے فرمایا چوتھی چیز، فرمایا کہ اجابت الدعوہ، اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے، کوئی ولیمے کی دعوت دے دی، کھانے کی دعوت دے دی، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ ہاں، اس کا مال اگر حرام کا ہے تو پھر بے شک دعوت قبول نہ کریں، لیکن جس کا مال حلال کا ہو
تو یاد رکھیں مسلمان جب دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. دعوت دینے سے، ایک دوسرے کے پاس آنے جانے سے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. یہاں تک فرمایا گھر میں سالن پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال لو کہ تاکہ ہمسائے کو بھی دیا جا سکے. اور آخری اور پانچواں حق فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، جب کسی کو چھینک آئے تو چھینک جس کو آئی ہے وہ کہے گا الحمدللہ. کیا کہے گا بھائی؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور جو سننے والا ہے وہ جواب میں کہے گا یرحمک اللہ. مجھے چھینک آئی تو میں نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. آپ لوگ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ. اچھا پھر میں نے جواب دینا ہے، اور وہ جواب کیا ہوگا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ اس کا جواب ہے. یہ مسلمان کے 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، دوسرے نمبر پر بیمار کی عیادت کرنا، تیسرا جنازے کے ساتھ جانا، چوتھا کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کرنا، اور چھینک والے کو اس کی چھینک کا جواب دینا. یہ 5 حق ہیں. بخاری شریف کی روایت نمبر 1240 ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.